دوستوں میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم لوگ بہت کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میری عمر 14 سال کی ہے۔ میں بہت ہی جوان دکھتا ہوں، میرا قد کافی بڑا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اچھی خوراک کھاتا تھا، لیکن اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا، اسی وجہ سے مجھے سبھی بچہ سمجھتے تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں اور میں ایک ہی بھائی تھا۔ بڑی بہن کافی پیاری تھی، وہ بہت ذہین تھی، اسی وجہ سے اسلام آباد میں اس کی بہت اچھی جاب لگ گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک لڑکے کا اس پر دل آ گیا تھا۔ میری امی ابو ہمیں ہر معاملے میں سپورٹ کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ لڑکا جیسے ہی میری بہن کے لیے رشتہ لے کر آیا تو امی ابو فوراً راضی ہو گئے اور بہن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوتی تھی کہ میری بہن کی پسند کی شادی تھی۔ مجھے انتظار نہیں ہو رہا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ جلدی سے بڑا ہو جاؤں۔ بہن کی شادی ہو گئی تو وہ اسلام آباد چلی گئی۔ اس کی زندگی بہت اچھی طرح سے گزر رہی تھی۔ جب بہن کی شادی ہوئی تو میری عمر 14 سال کی تھی۔ بہن کی شادی کو 1 سال نہیں ہوا تھا جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ ہمارے گھر میں سبھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ میری بہن نے اس کا نام نورین رکھا تھا۔ مجھے وہ بالکل ایک گڑیا کی سی لگتی تھی۔ میں اس کے ساتھ کافی اٹیچ تھا اور جیسے ہی وہ بڑی ہوتی گئی تو وہ میرے ساتھ اٹیچ ہوتی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ وہ کافی ضد کرتی تھی کہ میں اس کے پاس ہی رہوں، لیکن میری پڑھائی تھی جس کی وجہ سے میں اسلام آباد میں نہیں جاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ نورین نے کافی ضد کی اور میں باجی کے پاس چلا گیا۔ نورین بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ چپکی ہوتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کھیلا کروں۔ میری اب جاب شروع ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی بچوں کی طرح میں نورین کے ساتھ کھیلتا تھا۔ باجی کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں جب بھی آتا ہوں تو نورین انہیں تنگ نہیں کرتی۔ ایک رات نورین نے کافی ضد کی تھی کہ وہ اس بار میرے ساتھ سوئے گی۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا، اسی وجہ سے میں نے نورین کو سمجھایا کہ وہ اپنے روم میں ہی سو جائے، لیکن نورین نے ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ اسے میرے ساتھ ہی سونا ہے۔ باجی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر نورین کی ضد ہے تو تم اسے اپنے ساتھ ہی سونے دو۔ مجھے اچھا نہ لگا کیونکہ وہ میری بھانجی تھی اور اب اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، لیکن باجی کے کہنے پر میں مان گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ سلانے لگا تھا۔ میں خود اس سے کافی دور سوتا تھا کیونکہ اس نے فیشنیبل کپڑے پہنے تھے، جس کی وجہ سے اگر میری نظر اس پر پڑ جاتی تو میری کیفیت ایک دم بدل جاتی تھی۔ اس لیے خود کو کنٹرول کرنے کے لیے میں دور ہو جاتا تھا، جبکہ رات کو نورین میرے سے پاس ہو کر سوئی ہوتی تھی۔ میں تنگ آ جاتا۔ اب میں نے نورین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں اپنے موبائل پر دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب دوست میرا موبائل دیکھ رہا تھا، اچانک ہی نورین کی اور میری تصویر اس کے سامنے آ گئی۔ دوست نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بھانجی ہے۔ جب ہی مجھ سے کہنے لگا کہ میرا کب سے چکر چل رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہوش میں آئے، یہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ میری بچی ہے اور میری بہن کی بیٹی ہے۔ دوست حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا یہ بچی ہے؟ میں اس کی بات کا مطلب جان گیا تھا اور کہنے لگا کہ میں اس کا ماموں ہوں اور یہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، جب بھی میرے پاس سوتی ہے۔ دوست حیران ہوا کہ میرے سامنے اتنی خوبصورت لڑکی موجود ہوتی ہے، میں پھر بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اس بات پر مجھے کافی غصہ بھی آیا تھا۔ دوست کہنے لگا کہ نورین اسے بہت اچھی لگی ہے اور اسے دیکھ کر کوئی بھی اپنے ہوش کھو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن لی تھی، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، پر اندر ہی اندر میرے دل میں بھی اس کی یہی باتیں گونجتی تھیں۔ میرے اندر کا شیطان اس دن کے بعد سے جاگنے لگا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگتا کہ کاش میں اس دن دوست کے پاس نہ جاتا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی دادی کے گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں گیا تو مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی حرکت ہو جائے گی جس کی وجہ سے شاید میں شرمندہ ہو جاؤں۔ میں ابھی 10ویں کلاس میں پہنچ گیا تھا۔ میرا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ لڑکی کافی شرمیلی تھی۔ میں اسے ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اسے میں کافی بار کہتا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، پر وہ بہت شرمیلی تھی اور اس سب کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھے اپنی تصویر بھیج دیتی تھی، جسے دیکھ کر میں اپنا دل لالچ لگا لیتا تھا، پر میرے اندر کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ نورین بھی کافی بڑی ہو گئی تھی، اب وہ 15 سال کی ہونے والی تھی اور اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی سالگرہ پر میں 1 ہفتہ پہلے ہی اس کے پاس اسلام آباد چلا جاؤں۔ میں اس کی بات پر حیران ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ اس کے بعد آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر میں اس کے بعد مامی کے ساتھ بزی ہو جاؤں گا۔
مجھے بھی اس کی بات پسند آئی تھی اور میں مان گیا تھا۔ نورین بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں کچھ دن بعد اس کے پاس چلا گیا۔ نورین مجھ سے کافی عرصے بعد مل رہی تھی اور مجھ سے جیسے ہی ملی مجھے بے چینی ہونے لگی، کیونکہ نورین اب کافی بڑی ہو چکی تھی، لیکن اس کی حرکتیں ابھی بھی بچوں والی تھیں۔ میں نے اسے دور کرنا چاہا تو مجھ سے دور نہ ہوئی باجی بھی اس کی محبت دیکھ کر کافی خوش ہو رہی تھی۔ انہیں ایسا دیکھ کر میں نے اپنی سوچ کو جھٹلا دیا تھا۔ نورین کافی خوش ہو گئی تھی، پر مجھے جھٹکا تو تب لگا جب وہ رات کو دوبارہ سے میرے روم میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اس نے اس وقت کو بہت مس کیا تھا جب وہ میرے ساتھ سوتی تھی۔ میں تو حیران ہو گیا تھا کہ نورین ابھی بھی میرے ساتھ سونا چاہتی ہے۔ میں یہ کہہ کر اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے روم میں ہی سوئے، اس لیے اسے سونے کی میں نے اجازت دے دی تھی۔ وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر لگنے لگا تھا کہ کیا اس بار میں خود پر قابو پا سکوں گا۔ نورین جلد ہی سو گئی تھی۔ جب کہ میں منگیتر سے باتیں کر رہا تھا، اچانک ہی میری نظر نورین پر پڑ گئی، جو کہ میری طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں اسے دیکھنے لگا۔ میری نظر اس پر پڑ گئی تو کافی حیران ہوا تھا کہ اتنے عرصے میں وہ بہت جلد بڑی ہو گئی ہے۔ میرا دل کہنے لگا تھا کہ اس پل کا فائدہ اٹھا لوں۔ ویسے بھی منگیتر سے بات کرنے کی وجہ سے میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا، پر مجھے ڈر تھا کہ کہیں نورین اٹھ نہ جائے۔ میں نے ڈرتے ہی اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ نورین سونے میں مصروف تھی، اس کی نیند کافی پکی تھی، اسی وجہ سے میں نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن اچانک ہی اس کی نیند سے آنکھ کھلنے لگی۔ جب میں پیچھے ہٹ گیا اور سب کچھ بند کر دیا، مگر نورین نے مجھے خود اپنے ساتھ لگا لیا اور مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے کافی سکون ملا تھا۔ اب میرے اندر جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ میں مزید آگے بڑھنے کا سوچنے لگا تھا کہ نورین کے ساتھ ہی اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد نورین کی سالگرہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی سالگرہ کے بعد ہی میں وہ کام بھی کر لوں گا۔ نورین کو جیسے ہی میں نے بتایا کہ وہ مزید 2 دن رکنے والا ہے تو بہت دلکش ہو گئی اور پھر میرے ساتھ میرے روم میں آ گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ مجھے شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ میں نے اسے کافی اچھا تحفہ بھی دیا تھا، لیکن میرے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا اور میں نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔